عارف ہو جائے. الفاظ ایسے پیارے تھے کہ جب چاند سورج ستارے زمین چرند پرند فلک یہ ہر چیز تمہارے مخالف ہو جائے تو پھر ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے جو ان سب کو اپنے تابع کرے. کیا تو اس پر علامہ اقبال نے شعر کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پہ کمن. کیا اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ بتا تیری رضا کا جو مقام ہے اس تک پہنچنا ہے اب تمہیں, مگر اپنے یقین کو خراب مت کرنا. ہوگا تیرا یقین اگر خراب نہیں ہوا یہ کام ہوگا. ہاں صبر ہے اس میں, صبر نہیں ہوتا لوگوں سے. انسان جلد باز ہے, چاہے گا جادوگر کے پاس چلا جائے گا, فلانے کے پاس چلا جائے گا, ادھر سے. یہ حکمت میں ہوتا ہے. قدرتوں کا ظہور صرف اہل اللہ سے اللہ تعالیٰ ان پر کرامات کا ظہور جو ہے نا خوارق کے اندر کام جو ہے نا یہ جادوگروں کا کام نہیں ہے. یہ جادوگر جتنے نا یہ حکمت میں کام کرتے ہیں. لوگ اس سے خوارق کا سمجھتے, یہ بھی علمی نکتہ, یہ غلطی ہے. اس لیے کرامت اور سحر میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کیونکہ سحر حکمت میں اور کرامت قدرت میں. یہ پہلی تعریف ہے, آج دوبارہ پھر نہیں پڑھاؤں گا. کیا ہے یہ تعریف ہے خوارق, کیونکہ جادو ستاروں کی چال چینج نہیں کر سکتا ہے. اس نے کام ہی اس میں کرنا ہے کیونکہ وہ پوجا اسی کی کرتا ہے, وہ چینج کیسے کرے گا؟ تو ان ستاروں کے مخالف جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ کرامت ہے, اور کرامتوں کا ظہور اللہ والوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ان کی رسائی ستاروں تک ہے, ان کی رسائی عالم امر میں ہے. تو بعض اللہ والوں کی کرامات ثابت ہے. تو کرامات اولیاء حق. تو کرامات کا کیا مطلب ہے؟ جن سے اللہ اپنی قدرت کا ظہور فرمائے. یہ جادو جو ہے نا یہ دنیا کی چیز ہے, اور دنیا کی جتنی چیز ہوتی ہے حکمتوں میں ہوتی ہے. اب سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہوں سمجھ آ گئی نا؟ تو چلو یہ علم تو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا, دل والوں سے ملے گا. کیا؟ مگر ہر دلیل کیا غلط تھی؟ میں نے کہا نا کشف استدلالی اور کشف علمی یہی دلیل ہے. تو دلائل دیے کہ نہیں دیے؟ اب قرآن کے 30 پارے, جب کلام اللہ ہے تو 30 ہی تو پارے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اب حضور کے نام کے دیکھو سورہ یاسین کے 83 آیت ملایا 2 11 ہوئے, اکائی کیا ہوئی؟ تو حضور کا نام کیا ہے؟ یاسین. دوسرا نام ہے مزمل, 20 آیتیں. والضحیٰ 11 آیتیں. کتنی آیتیں؟ 20 آ گئے نا 2 اور سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں. دنیا نے 7 ہی دنوں میں گھومنا ہے. وہ ایک حکیم تھا, ایک عورت کو کہا کہ تو ہفتے کے اندر اندر مر جائے گی. اب عورت نے کھانا وانا موت کی جو ہے نا پرہیز ہے, بیچاری پتلی ہو گئی. کہا سال گزر گیا, تو نے کہا ہفتے کے اندر ہی مرے گی نا, پتہ نہیں کب مرے گی, دن تو ہفتے میں ہی آئے گا. میں نے تو تمہارا علاج کرنا تھا. تو بعض منطقی ہوتے تھے نا, کہتے تھے ایک بیٹا کھانا کھا رہا تھا, کہہ رہا مولوی صاحب نے کہا قسم خدا کی تیرا جنازہ حرام ہے. جدھر مانے روٹے خورو متمات اس کا جنازہ حرام ہے, یعنی میں کھانا کھلا ہوں, آپ مجھے کہہ رہا آپ کا جنازہ حرام ہے. مولوی صاحب نے کہا میں قسم کہتا ہوں تیرا جنازہ حرام ہے. تیرا کھانا بھی حرام ہے اور تیرا جنازہ بھی حرام ہے.
اب یہ پریشان ہو گیا کہ کیا زندہ ہے تو زندوں کا جنازہ تھوڑی ہوتا ہے، اس لیے تو تیرا جنازہ حرام ہے، تو تیرا کھانا کہاں سے حلال ہے؟ تو یہ وہ والا کام ہے، یہ سارا بگاڑ جاتا نا، یہ بنتی کی آپ لوگوں نے چھوڑ دیا. وہ پڑھتے ہیں، یہ کالج یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، اشراکیت پڑھائی جاتی ہے، مستشرقین ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ سب پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. تو اب وہ آتے تو آپ کو پھنساتے، آپ کو جواب نہیں آتا. اب اس مستشرقین کا جواب صرف ایک، جن کے پاس الہام اور القاء قل ہے، اس علم کے سامنے فعل ہے. ایک آیا تھا منطقی، مجھے میرا شاگرد کہہ رہا حضرت یہ آپ پر بحث کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا آپ پر اعتراض کرے گا، اس نے منطق کے بارے میں نے کہا کون سے علم سے منطق کرے گا جو یہ کہتا ہے کہ انسان حیوان ہے؟ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ اس میں اصول میں حیوان ہے، تو حیوان تو انسان پہ کیسے دلیل دے گا؟ بندہ پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ اصول صحیح ہے، وہ کہتا ہے حیوان ہے، ناطق ہے انسان، وہ تو انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیسے بحث کر رہا ہے اس پہ؟ جبکہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب یہ تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ مجھ سے بحث کریں جس علم کا اصول ہے یہ تو اس پہ تو سوال ہی نہیں ہو سکتا. چپ ہو گئے. میں نے کہا یہ اصول غلط ہے یا صحیح ہے؟ کہہ رہے تو صحیح غلط ہے. میں نے کہا چلو یہ بتاتا ہوں یہ اصول بھی صحیح ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، انسانوں کو ہی کہا ہے نا. اب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، تو بتاؤ مجھے گھاس اور پھوس یہ بکری کھاتی ہے یا انسان کھاتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ قرآن اور حدیث نہیں مانتے، وہ صرف گھاس مانتے ہیں، تو یہ ان کے لیے، اور انسان قرآن حدیث اجماع قیاس کی دلیل ہے. آئندہ یہ باتیں نہیں کرنا، چل جا، دونوں اصول صحیح ہے. سمجھ گئے؟ یہ بنایا جانوروں کے لیے، جن کو قرآن اور حدیث سمجھ میں نہ آ جائے نا، میں بکری کو بولتے ہیں خدا دا ہوئے رسول دا ہوئی، اس کو کیا پتہ ہے؟ اس کو بولو کاغذ کھلاؤ، ان کو کیا کھلاؤ؟ کھانا کھلاؤ، دعوت کھلاؤ. یہ کیٹیگریاں بنائی اللہ تعالیٰ نے، یہ عقل کا معیار رکھا ہے انہوں نے. یہاں سزا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ وہ جانور ہے، تو ہر انسان اپنے آپ کو پہلے جانور لے. یہ بولو گے انبیاء مستثنا ہوتے ہیں، ہمارے اندر خصلتیں ہیں، یہ نفس بنتا ہے، یہ باطن کی بات ہے، منطق کی جو ہے. اندر سے کیا ہے؟ یہ نفس امارہ ہے، مطمئنہ صرف انبیاء کو دیا جاتا ہے. پھر یہ لوامہ بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے؟ اب سمجھ آ گئی؟ تصوف میں اس کا جواب ہے، عقل میں نہیں ہے. اندر کی طرف اشارہ ہے کہ تم انسان کب بنو گے؟ نفس مطمئنہ کے بعد. یہاں جو کفار کے ظاہری کے نفس کی طرف اشارہ ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل. جیسے جانوروں کو ماں باپ کی تمیز نہیں ہوتی، ان کو بھی نہیں ہے. اب سمجھ آ گئی؟ چلو، تو یہ چیزیں ہیں کہ اس علوم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بھی ذرائع ہیں جو بزرگان دین نے اختیار کیے. بعد والوں نے صرف نام مشہور کیا، کام چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آپ ان کو صوفی نہ مانو، انکار تصوف مت کرو. اسی طرح جس کو اس چیز کا علم نہ ہو اس کو اس کا عالم مت مانو. مثال کے طور پہ ایک شخص سے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس سے آپ علم کی تردید کرو گے تو یہ جہالت ہے یا عقل مندی ہے؟ تو آپ یہ کہو گے عالم نہیں ہے. اگر اس نے پڑھا بھی ہے تو اس نے بے احتیاطی سے پڑھا ہے، کیونکہ علم کے لیے دلیل ضروری ہے. تو اگر آپ اس کے پاس علم العادات کا علم نہ ہوتا تو آپ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو قاعدہ پتہ نہیں ہے، اور عالم 2 منٹ میں پکڑ لیتا ہے کہ یہ یہاں غلطی کر گیا. یہ غلطی کہاں کی ہے؟ اب سمجھ آئی؟ تو یہ ملفوظی ہوتا ہے، یہ حرفی ہے. تو جب ملفوظی آئے گا اس میں یہ تجوید کے ساتھ آئے گا. کس کے ساتھ آئے گا؟ الف. تو اس میں 3 حرف لکھے جائیں گے، الف لام فا. اس کو کہتے ہیں حرفی طریقہ، ملفوظی. اور وہ جو صرف الف لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حرفی.
اور یہ قمری چال سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ اور ایک ہے شمسی جو ساری چلے. باقی کتابوں میں شاید تمہیں کہیں مل جائے, مگر ان چیزوں کو سیکھو گے تو دنیا تم سے بحث نہیں کرے گی. علم کے لحاظ سے, حفاظت کے لحاظ سے ضروری ہے. کیا ہے؟ مگر بعض اوقات ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر صرف تسبیح گمانا کسی نے سیکھ لی تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کہتا ہے یار یہ بیکار ہے. بیکار نہیں ہے, ان کا اپنا ایک مقام ہے. کیا ہے؟ اور کبھی کبھی اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ڈاکٹر ساری گولیوں کا ماہر ہونا چاہیے. میں نے پہلے ہی کہا تھا لفظ ڈاکٹر کتنا ہے؟ ڈال الف کاف ٹے رے, ڈاکٹر بنتا ہے. مگر یہ ڈاکٹر بننے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ صوفی 4 حرف ہے, بننے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ عالم. حکیم سب میں 4 ہے. قاری, قاری, عالم, صوفی, حکیم. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. اور سب میں دیکھو 4 4 4 4 4 حرف نظر آئیں گے. اس کا مطلب ہے جب تک حق 4 یار نہیں ہے نا کام نہیں چلتے, اور 4 علوم پہ دسترس نہیں ہے, اس وقت تک کمال نہیں ہے. تو آج ہم نے ایک الگ طریقے سے حضور کی شان بیان کی ہے. کیا ہے یہ؟ تحدیث نعمت ہے. ایک الگ طریقے سے جو آپ لوگوں نے نہ سنی اور پہلی مرتبہ سنی. یہ ہے حقیقت احمدی, اور اسی کو کہتے ہیں حقیقت محمدی. حقیقت محمدی کیا ہے اور حقیقت احمدی کیا ہے اور حقیقت آدمی کیا ہے؟ پہلے آدمی بنو تو پھر پتہ جائے گا وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا. پہلے آدمی تو بنو نا. سمجھ گئے یا نہیں؟ اس میں بھی 4 ہے, یہ یاد رکھنا. الف دال میم یہ. تو ایک چیز ہمارے ہاں جو سب سے نصاب چھوڑ دی. کیا کر دیے؟ تو علم کے بعد یہ نصاب بڑے آسان ہے, خاص طور پہ درس نظامی کے بعد تو بہت آسان ہے. باقی میں تو پھر بھی چل جائے گا, مگر اس میں بہت آسان ہے کیونکہ یہاں تو اصول پتہ ہے, صرف یاد دلانے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ ہوس تو تیار ہے, پانی جوڑ سارا پانی اندر. باقیوں کا تو پہلے ہوس بنائیں گے, پھر جو ہے نا پالش کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, بڑا ٹائم لگے گا. مولوی کا ہوس تیار ہوتا ہے, وہ اس پہ گرد آ سکتی ہے, اس گرد کو صاف کر کے باہر پھینکو اور جسے پاک پانی پھینکو. اب ہم گھر صاف کرتے نہیں, مولوی پر پانی چھوڑ دیتے, یہ صحیح نہیں ہے. پہلے اس کو صاف کرو. اب جب سے آئے نا میرے پاس گیا حضرت, مولویوں کو سب سے زیادہ ذکر کراؤ, جو بھی مولوی میرا خلیفہ ہے سب سے زیادہ ذکر خود بھی کرے گا, کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. پہلے تم خود کرو گے, بعد میں دوسرا کرے گا. استاد جی کرتا نہیں. یہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم میں خود عمل نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے کتنا ذکر کیا, صحابہ نے کتنا ذکر کیا, اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کرامات سے نوازتے. یہ جتنے کرامات کا اور معجزات کا زور ہے, جاؤ اس کے پیچھے ذکر ہے. دعا اور ذکر کیا ہے کہ جی یار یہ توبہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کو, توابین کا مطلب بھی توبہ کرنے والا ہے, یہ بھی اللہ کو پسند ہے اور پاک لوگ بھی پسند ہے. یہ دونوں اللہ کے محبوب ہے. توبہ کب ہوتی ہے؟ جب تک اس سے گناہ نہ چھوٹے اور توبہ کرتا رہے. توابین میں سے جس دن اس نے گناہ چھوڑ دیا, یہ متطہرین میں ہو جائے گا, کیونکہ یہ اب اس کیٹیگری میں آ گیا ہے. اب یہ مایوس مت ہونا کہ یار میں کہیں اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں, ابھی تیرا غسل باقی ہے, بار بار کیا کر. کیا کیا کر؟ جب شیطان تجھے ایک دفعہ بہکائے یا نفس, ویسے یہ گناہ یاد رکھنا یہ نفس کی شرارت سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گناہگار انسان نفس کی شرارت سے ہوتا ہے. شیطان کو بدنام مت کرو, شیطانوں کے تصرف سے جنون طاری ہوتا ہے, یہ نفس کے تصرف سے خراب ہوتا ہے. میرے پہ شیطان تمہیں صرف ڈالتا ہے,
کرتا تمہارا نفس ہے. یہ جو تمہارا 8واں لطیفہ ہے نا، یہ خراب کرتا ہے تم لوگوں کو. خاندہ جو ہے یہ نیا لطیفہ ہے، یہ بھی لطیفہ ہے. آپ علیہ السلام اس میں بھی ایک لطیف راز ہے. کیا ہے؟ جس کی شادی ہو گئی آدھا نکاح آدھا ایمان برابر. لطیفوں سے بھی ایمان بنتا ہے، تو اسی سے تو ایمان بنتا ہے. تو 8واں لطیفہ وہ ہے جس سے ایمان بنتا ہے، اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اپنے فروج کی بھی حفاظت کرو. سمجھے؟ نماز اور ذکر کیا؟ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور توبہ آپ کو پاکیزہ کرتی ہے. تو ایک وجہ کہ نماز جوان کا بچہ چھوڑ دیا ایک دن تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر اس نے ایک دفعہ شروع کر دی تو یہ امید رکھو انشاءاللہ اللہ اس کو مردار نہیں مارے گا. بس یہ امید رکھو، کیونکہ اس نے دوا کھانا شروع کر دی ہے. دوا کھانے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ مرض بد پرہیزی سے بھی اپنے حال پر برقرار رہتا ہے. جیسے کہتے ہیں شوگر کے مریض کو بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ جب شوگر زیادہ کھا لو کوئی بات نہیں، گولیاں 2 کھا لو. کیا کھا لو؟ تو تمہارا مرض آگے نہیں بڑھے گا. جب گولی نہیں کھائے گا تو مرض آگے بڑھے گا. تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص کی شکایت آئی کہ یا رسول اللہ یہ تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے مگر برائیاں ساری کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا، ان قریب اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اندھیرے کو دیکھتے ہیں، مگر اگر اندھیرے میں چراغ جل رہا ہو تو ساری دنیا کی نگاہ اس چراغ پر ہوتی ہے، اس اندھیرے پر نہیں ہوتی ہے. عقیدے کے بعد اگر اس کی ایک نیکی بھی اس کو بچا لے، ہمیں کیا پتہ ہے. تو امید اچھی رکھو مسلمانوں پر. ہم لوگ عیب دیکھتے، کیا دیکھتے ہیں؟ تو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ آج ایکٹر ہے یا کچھ بھی تھے، اداکار ہے، فنکار ہے، جو بھی تھے، آج ان کی ایک نیکی نظر آتی ہے لوگوں کو ان برائیوں میں. کیوں؟